محمد شمیم صاحب پوچھتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا کیا ہے؟ نومولود جو بچہ ابھی نیا نیا پیدا ہوا ہے اس بچے کے کان میں اذان دینا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ پر آپ نے ان کے کان میں اذان دی۔ اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ پر بھی آپ نے ان کے کان میں اذان دی۔ یہ حدیث شریف میں ہے، یہ حضور کے عمل سے ثابت ہے۔ تو اذان دینا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب یہ پوچھتے ہیں کہ کب اذان دی جائے؟ بچہ جب پیدا ہو جائے اور بچے کو نہلا لیں، نیم گرم پانی سے جب آپ نہلا لیں تو بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اب لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے لیے یہی ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کی جائے۔ اب ایک صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہاسپٹل میں بچے کو بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم پر جو آلائش ہوتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے، اس کو کیمیکل وغیرہ سے بالکل صاف کر دیتا ہے، تو آپ وہاں بھی اذان دے سکتے ہیں۔ بچہ صاف ہو گیا اور اس کے جسم سے آلائش دور کر دی گئی تو آپ وہاں اذان دے سکتے ہیں، یا وہاں اگر نہیں دے پائے تو آپ گھر میں بھی لا کر کے اذان دے سکتے ہیں، لیکن اذان جلد دینی چاہیے تاکہ سب سے پہلے ان کے کان میں اللہ و رسول کے مبارک نام جائے اور شیطان کے اثرات سے بھی وہ بچہ محفوظ ہو جاتا ہے جس کے کان میں اذان اور اقامت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ اس کو خوب اچھی طرح سے جان لیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں کہیں کوئی اذان دینے والا ملتا نہیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ امام صاحب ہو یا مؤذن صاحب ہو تبھی اذان ہوگی۔ ارے بھائی، آپ مسلمان ہیں، آپ کان میں اذان دے ہی سکتے ہیں۔ اور جب کوئی مرد نہ ہو تو عورت بھی اتنی آواز میں کہ غیر محرم تک اس کی آواز نہ جائے، تو عورت بھی بچے کے کان میں اذان دے سکتی اور اقامت کہہ سکتی ہے، کیونکہ یہ اذان اعلان نہیں ہے۔ جس طرح 5 وقتہ نمازوں کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ اعلان ہوتا ہے اور اس میں آواز بلند کی جاتی ہے، اور عورتوں کی آواز بھی عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، تو محارم کے درمیان میں عورت بچے کے کان میں اذان بھی دے سکتی ہے اور بائیں کان میں اقامت بھی کہہ سکتی ہے۔